انسان کے کمال کی بات نہیں ہے۔ یہ انسان مت سمجھے کہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے، میرے اندر کوئی کمال ہے۔ اللہ کے یہاں یہ چیزیں نہیں چلا کرتی۔ اللہ بلاتے ہیں اپنے طلب والوں کو بلاتے ہیں، اللہ بلاتے ہیں اپنے پیاروں کو بلاتے ہیں۔ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ ہر ایک کو اپنے گھر میں آنے دیں۔ اللہ جن سے محبت فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ جن سے پیار کرتے ہیں، اللہ جل شانہ ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ان بندوں کو چنتے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں ہم کوئی سبزی وغیرہ لینے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اس سے کہتے ہیں 10 روپیہ اوپر لے تو ٹھیک ہے، ہمیں چیز تو چن کر دینا ہے، تو چن کر لیتے ہیں۔ بالفرض وہ ایک تو خراب بھی ڈال دے اس میں تو گھر پہنچ کر اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بھی یہاں ایسا ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ اپنے پیاروں کو چنتے ہیں، اللہ اپنے دشمنوں کو نہیں چنا کرتے۔ یہ عام چیز نہیں ہے سجدہ، میرے بھائیوں یہ بہت بڑا قیمتی سجدہ ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ المرکز کے فرمایا کرتے تھے، ارے بھائیو یہ جو سجدہ ہے ایمان والوں کا جو سجدہ، فرمایا کہ ایک جگہ پہ ایٹم بم تیار ہو، دوسری طرف وہ مومن بندہ سجدے میں ہو، میں وہ فرما رہے تھے، فرمایا اللہ کی قسم اس ایٹم بم سے زیادہ خطرناک یہ سجدہ ہے۔ اتنی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں اعمالوں کا گنتی نہیں ہونا کہ بھی مولوی صاحب نے اتنی رکعتیں اتنے سبحان اللہ اتنے یہ کیے، نہیں۔ اللہ کے ہاں اخلاص والوں کا کام ہے۔ اللہ وزن کریں گے، جن کے اندر جتنی بھی اخلاص اللہ انہیں بڑھاتے جائیں گے۔ یہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج تک کوئی ایسا بندہ ہو وہ کہے کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ مجھے حضور کی امت میں پیدا کرے، کوئی نہیں۔ کتنے بڑے رحیم کریم محبوب، جن کو اتنے بڑے دکھ اور تکلیف دیے جاتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی دکھ کو اپنے سامنے نہیں لائے، کسی دکھ کی وجہ سے کبھی اس دنیا میں نہیں روئے، روتے تھے تو اپنے ان امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ حضور فرما رہے ہیں، ارے میرے مومن بھائیوں، اللہ کے نبی نے ہمیں بھائی کہہ کے پکارا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں جس کو بھائی بنا کر پکارا ہو، اللہ کے نبی نے پھر ہمیں کیا خوشخبری سنا دی۔ فرمایا صحابہ تمہیں ایک بار سلام ہو، جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، سنو ان لوگوں کو میرے محبوب کی طرف سے 7 دفعہ ان کو سلام ہے، کیونکہ تم نے تو مجھے دیکھا ہے، اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے۔ جنت کے تذکرے کرتا ہوں گویا تمہارے سامنے ہے، جہنم کے تذکرے کرتا ہوں تم ایسے تمہیں لگتا ہے کہ سامنے تمہارے پائے جاتے ہو۔ لیکن وہ بھی میرے بھائی جن کو 7 بار سلام دیا جا رہا ہے محبوب کی طرف سے، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں، بن دیکھے مجھ پہ مال وغیرہ لٹا رہے، بن دیکھے اللہ پر ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ کتنا بڑا محبوب نے ہمیں خوشخبری سنا دی ہے۔ آج کے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، جہاں بھی سنا یہی آوازیں ہیں، گستاخی کیا فلاں آدمی نے، فیصل آباد سے ہو رہے ہیں، دوسرے ممالک سے ہو رہے ہیں، فرانس والے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ان کا قصور کہاں ہے؟ یہ امت مسلمہ کا قصور ہے۔ محبوب کی امت سنتوں کو چھوڑے گا تو وہ خاکے نہیں بنائیں گے تو اور کیا بنائیں گے؟ نماز کے لیے میں تیار نہیں تو دشمن وار کرے تو میں کیسے جوابی کارروائی کر سکتا ہوں؟ میرے بھائیو آج ہمارے اندر وہ ایمان تڑپا نہیں جا رہا، آج ہمیں ایمان ورگلاتا نہیں ہے، آج ہم پہ شیطان حاوی ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو یہ مسلمانوں کا قصور ہے۔ آج صبح اٹھتے ہی جمعۃ المبارک کا دن ہے،
بہت بڑی اس کی فضیلتیں ہیں۔ فرمایا اس دن اللہ کے نبی جو سب سے ہمارے ابا کہلائے جاتے ہیں، جنہیں ہم دادا کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش اس دن کو ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے جنت سے نکالا تو یہی دن تھا۔ پھر کیا ہے، صبح صبح اٹھتے ہی جاؤ حماموں کی طرف لینے لگی ہوئی ہیں۔ ارے بھائی کیا کرنے آئے ہو؟ 7 دن ہو گئے تو میں اپنی خوبصورتی کے لیے آج نائی کے پاس پہنچا ہوا۔ ارے میرے بھائیو، اللہ کے نبی کے سامنے جس دن آئیں گے تو میرے محبوب کو کیا جواب دیں گے؟ یہ امت جن کے لیے محبوب تڑپا کرتے تھے، جن کے لیے میرے محبوب رویا کرتے تھے، جن کے لیے ان امت کے واسطے میرے محبوب کو دکھ دیے گئے، میرے محبوب کا دندان شہید کر دیا گیا، میرے محبوب کے اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، نعوذ باللہ امی عائشہ پر تہمتیں لگائی گئی، لیکن میرے بھائیوں کل قیامت کے دن میں ہم اللہ کے محبوب کے سامنے کس منہ سے آئیں گے؟ یا رسول اللہ مجھے دیکھو نا، میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے میرے بھائیو، یہ آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اپنے محبوب کو آئیڈیل بناؤ، اپنے محبوب کو فالو کرو، اپنے محبوب کے صحابہ کو دیکھو، میرے محبوب کے صحابہ کیسے نظام کو اپنے زندگیوں میں لایا کرتے تھے۔ آج یہی مسلمان کہاں چلے جا رہے ہیں؟ آج بازاروں میں تو دیکھو میرے محبوب سوئے ہوئے ہیں، میرے محبوب کو تکلیف تھا تو ان امت کے واسطے تھا، میرے محبوب سوئے ہوئے ہیں، خواب دکھایا گیا، حضور جذبے سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ ان ماؤں اور بہنوں کی، ان بیٹیوں کی میرے کانوں کے اندر چیخوں کی آواز ہے، میں نے خود جا کے اوپر دیکھا ہے، اللہ کے نبی کا جو خواب ہے اوپر معراج ہے وہ حق اور سچ ہے۔ لیکن نبی نے پوچھا جبرائیل بتا یہ کون عورتیں ہیں، یہ کون سی عورتیں ہیں، کون سی بیٹیاں ہیں، کون سی مائیں ہیں، کون سی پھوپھیاں ہیں، کون سی خالہ ہیں؟ میرے بھائیوں میرے محبوب پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ تیری بیٹیاں ہیں، یہ تیری وہ عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، مائیں ہیں جو بازاروں کے اندر باریک سے باریک دوپٹے سر پہ لے کر لوگوں کو اپنے بالوں کو دکھانے کے لیے چلا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں ہم اپنے محبوب کو کیا منہ دکھا سکتے ہیں؟ یہ میرا ایک آدمی کا درد نہیں ہے، اللہ کے نبی کا درد ہے۔ آج امت 7 دنوں کے بعد جمعۃ المبارک پہ آ رہے ہیں، مبارک انہیں، صد مبارک ہو، 100 مبارک ہو۔ ارے میرے بھائیوں بتاؤ، اللہ نے تمہیں 7 دن بعد کھانا کھلایا تھا کیا؟ اللہ نے تمہیں کیا سورج 7 دنوں کے بعد دکھایا تھا کیا؟ اللہ نے تمہارے لیے بارشوں کا نظام جو تمہیں گرمی پہنچ رہی تھی، اللہ نے 7 دنوں کے بعد نظام کو جاری کیا کیا؟ اللہ نے تیرے لیے حل پھل میوہ کو تیرے لیے بنایا، سبزیوں کو بنایا، پھل فروٹ کو بنایا کہ میرے یہ بندے، میرے یہ مومن بندے مسلمان، ہر انسان میرے ان پھلوں کو کھا کر میری شکری کرنے والے بنے۔ لیکن آج ہم الٹے نکلے ہیں میرے بھائیوں، آج ہم اللہ کے بھی باغی نکلے، آج ہم اپنے محبوب کو بھی باغی نکلے۔ محبوب کو آئیڈیل بنانا تو دور کی بات ہے، حضور کے تو چہرے کو دیکھنے کو بھی ہمارا جی نہیں کرتا۔ میرے محبوب کا تو چہرہ کیسا خوبصورت۔ ایک عورت کے پاس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ مسلمان غالباً نہیں تھی، ان کے شوہر شام کو لوٹے۔ فرمایا آج میں نے ایک ہستی کو دیکھا ہے، میرے محبوب کے بارے بتایا جاتا ہے۔ آج میں نے کس چیز کو دیکھا؟ ایک ہستی دیکھا ہے میں نے ایسے سمجھا کہ چاند کپڑے پہن کر زمین پہ اتر آیا ہے۔ میرے محبوب ایسے محبوب قد آور کہ ایسا قد زیادہ نہیں کہ بدصورت لگے، ایسے چھوٹے بھی نہیں کہ بدصورت لگے۔ میرے محبوب کا پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا، میرے محبوب ہر لیول سے خوبصورت ہے، پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک میرے محبوب خوبصورت ہی خوبصورت ہے۔ ایک صحابی باہر نکلتے ہیں، میرے محبوب مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ آتے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟
میرے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور 14ویں کی رات کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے چاند کی طرف دیکھا، اس پہ چھائیاں ہیں، میرے محبوب کا چہرہ اس سے بھی صاف ہے۔ میرے بھائیو، اس محبوب کی خاطر ایسے محبوب کو میرے بھائیو بڑے دکھ دیے گئے ہیں، وہ امت کی وجہ سے دیے گئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آپ باہر سے تشریف لائے، آپ کی بیٹی آتی ہے، آپ کی بیٹی آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہے، ایک بدبخت کافر نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور مبارک پر، ایسے ہستی پر اس بدبخت نے کیچڑ پھینک دیا۔ میرے محبوب کے وہ بیٹی، وہ چھوٹی لاڈلی معصوم بچی، وہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر پانی ڈال رہے اور چہرے انور کو دھو رہی ہے، اور اللہ کے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ ابا جان، تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو لوگوں کے پیچھے کیوں جاتا ہے؟ تجھے تو پتھر پڑ رہے ہیں، تجھے تو گالیاں پڑ رہی ہیں، اور تجھے ایسے لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے آپ سب کو سب نبیوں کے اوپر اعلیٰ بنا کے بھیجا، آپ عرفہ اعلیٰ ہے، یا رسول اللہ لوگوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ فرمایا بیٹی گھبرا نہیں، آپ کے ابے کا دین ہر کچے پکے مکان میں پھیل کے رہے گی۔ پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ الحمدللہ ہر گھر میں اسلام کی آواز گونج رہی ہے، ہر گھر کے اندر۔ پہلے تو صحابہ کرام کے تو مساجد اور گھر کچے ہوا کرتے تھے، آج اس دور کے اندر ہماری مساجد پکے بن چکے ہیں، ہمارے گھر پکے بن چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی پکے اور پتھر بن چکے ہیں۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پر نور سے منور فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ کے اس ولی نے کیا فرمایا؟ ارے میرے بھائیو سنو، اگر میں قرآن پتھروں کو سناتا تو وہ پتھر بھی موم ہو جاتا، اگر میں وہ موجوں کو بھی سناتا تو وہ موج بھی تھم جاتے، میں اگر وہ قرآن پہاڑوں کو سناتا تو قرآن وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، میں اگر قرآن ان بارشوں کو سناتا وہ بارش بھی اس قرآن کے سننے کی وجہ سے تھم جاتے۔ ارے تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے کیا؟ اتنے دردناک الفاظ ہیں، ہمارے دل تو پتھر بن چکے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے قریب قبرستان ہے، ہمارے رشتہ دار الحمدللہ اکثر جاتے ہیں، ہر روزانہ نہیں تو بلا ناغہ جمعہ کے دن جاتے ہیں اکثر۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ وہاں جاتے ہیں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں جا کر ہنستے ہوئے واپس آتے ہیں، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ امت جہاں جا رہی ہے تو جانے دو، پہاڑ جہنم میں جا رہی ہے تو جانے دو، غلط راستوں میں جا رہی ہے تو جانے دو، ایسا کوئی نہیں ہے جو انہیں ہدایت کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ارے میرے بھائیو قرآن ایسا عجیب کتاب ہے، ایسا پیارا لذیذ کتاب ہے، اسے بار بار سنو تو سننے کا جی چاہتا ہے، اسے روکنے کا دل نہیں کرتا۔ قرآن فرماتا ہے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اللہ کی بڑائی کرتے ہیں، اللہ کے بولتے ہیں، اللہ کی باتیں گنگناتے ہیں، اللہ کے لیے لوگوں کے پیچھے مارے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیو اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ آج دو دوست کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے یوں کر دیا، وہ کہتا ہے میں نے یوں کر دیا، میں نے یہ کمایا، میں نے یہ کمایا۔ میرے بھائیو یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ ہمیں کام آنے والی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کے قرآن فرماتا ہے موت ہر جی ہر نفس نے چکھنا ہے موت کا ذائقہ۔ دو آدمی ہیں اس وقت تک فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمانوں پہ بلائے گئے ہیں، آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، اور دوسرا حضرت خضر علیہ السلام وہ دریاؤں کے کناروں پہ ہیں۔ میرے بھائیو ان کو بھی موت آئے گی، پھر جا کے اللہ دنیا کے اندر قیامت لائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ موت کسی کو چھوڑ دے، ہمیں یقین بھی ہے کہ موت نے آنا ہے،
لیکن ہم پھر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ الکیس من دان نفسہ لما عمل بعد الموت. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ارے میرے بھائیوں تیاری کر لو، موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، پل صراط کی تیاری کر لو، قبر کی تیاریاں کر لو، اور آخرت کے اندر جنتوں کے درجات ہیں ان کی تیاریاں کر لو. اللہ کے محبوب کے لاڈلا خلیفہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اے امیر المومنین، آپ قبروں سے گزرتے ہو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنا نکلتا ہے کہ آپ کے چہرے مبارک سے نکل کر داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. اے امیر المومنین، کیا آپ کو اس وقت اللہ کے نبی جنت اور جہنم کے تذکرے کرتے ہیں؟ اس وقت آپ کو تو ہم اتنے روتے ہوئے نہیں دیکھتے. کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں کامیاب تو آخرت میں کامیاب، اس منزل میں ناکام تو آخرت میں بھی ناکام. میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو بناؤ، اپنی زندگی کو سنوار لو، اپنے محبوب کی باتوں کو مان لو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرما رہے ہیں، ہاں اللہ فرما رہے ہیں، یہ کوئی نبی کی بات نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر اللہ کی بات ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تمہارے ساتھ دوستی لگائے تو سنو میرے محبوب کی اتباع کرو. میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے پیار کرے گے. میرے محبوب سے پیار کرو گے، میرے محبوب کی سنت پہ چلو گے تو اللہ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر میرا جی چاہتا ہے، ایک مجمع لگا ہوا ہے، یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، غیر مسلم ہے، میرے محبوب کے دل میں اتنی تڑپ. کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے پاس جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے یہاں پہ. کیا فرمایا؟ یہاں پر کیا مسئلہ ہے، یہاں پر ماجرا کیا ہوا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کا جی چاہتا ہے تو ہم چلنے کو تیار ہیں. اللہ قربان، جب ایسے محبوب پر، ایسے رفیق دل پر، ایسے نرم اور نازک بالوں والوں پر میرے محبوب اتنے بڑے خوبصورت آپ کے اخلاق تھے. کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر صدیق چلیے، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلتے جا رہے ہیں، اس مجمع تک پہنچے تو پوچھا ارے بھائیو کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، یہ نزع کی حالت میں ہے، موت کے کشمکش میں پڑا ہوا ہے. یا رسول اللہ یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا اور اس کو موت بھی نہیں آ رہی. اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا اس کے بعد وہ انجیل زبور کھولے ہوئے عیسیٰ کو ماننے والے، دوسری کتابوں کو پڑھنے والے میرے محبوب نے انہیں دیکھا، فرمایا کہ اس کتاب میں میرے بارے میں کچھ نہیں سنا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کتاب کے اندر کچھ بھی نہیں سنا. تو وہ بچہ موت کی حالت میں، موت کے کشمکش میں پڑا ہوا وہ بچہ اٹھ گیا، ہوش میں آیا. فرمایا یا رسول اللہ میرے ابا نے جھوٹ بولا ہے، میرے ابا نے جھوٹ بولا ہے، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کی تعریف اللہ نے اس میں کی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیتے ہیں بیٹ بچہ. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا پھر کلمہ پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اگر اس کلمے کو پڑھتا ہوں پھر پڑھتے ہی مجھے موت واقع ہو گئی تو پھر مجھ سے ابے کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، بھائی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اماں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، رشتہ دار توڑ جائیں گے، کوئی میرے جنازے کو پڑھنے کو تیار نہیں ہوگا، میرا قبر، میرا جنازہ، میرا جسم یہاں پہ پڑا ہوا ہوگا. یا رسول اللہ میں اس وجہ سے اس بنا پر کلمہ نہیں پڑھتا. تو میرے محبوب پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. کیا فرمایا؟ اے بیٹے تم کلمہ پڑھ، تیرا ابا بھی میں ہوں گا، جنازہ پڑھانے والا میں ہوں گا، کفن پہنانے والا بھی میں ہوں گا اور دفنانے والا بھی میں رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ میرے محبوب کے اخلاق تھے. کس کے ساتھ معاملہ ہے؟ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے ہیں. ہم آج اپنے مسلمانوں سے بے رخیاں اختیار کرتے ہیں. آج ہم اپنے دلوں کے اندر مسلمان کے خلاف بغض بھری پڑی. آج ہم امت مسلمہ کو بگاڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، اس سے ملنا نہیں ہے، اس سے یہ مسئلہ. میرے بھائیوں ان کاموں کو چھوڑ دو خدا کے لیے. اللہ کے دروں کو پکڑو، اللہ کے مساجد کو آباد کرو. اللہ کے محبوب کے حدیث فرمایا جس وقت مجھے پریشانی آتی ہے، مجھے کوئی مصیبت لائق ہوتی ہے تو میں اللہ کا نبی
کوئی اور جگہ دوڑتا نہیں ہوں، پھر سیدھا مسجد میں آتا ہوں اور نفل پڑھتا ہوں، اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ آج ہم تو نفل دور کی بات ہے، ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے پیٹ کے اندر حرام کا لقم آ جائے اور نمازیں قبول ہوں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے، فرمایا اس کے 40 دن اللہ نماز، دعا، روزہ، صدقہ، خیرات اللہ قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، ہمارا کیا حرام